لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد بارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والهلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والعسار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجوج الرضوية والجود التقوية والنخوة النخوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية خيم آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قاله الحق سبحانه وتعالى في كتاب المبين أذهب الله عنهم رجس أهل البيت يطهرهم تطهيرا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد على وآل إمام محمد. مظلوم كربلاء هل من ناصر ينصرنا. لبیک یا حسین. عزاداران سید الشہداء، ماتمداران شہدائے کربلا، کنیزان شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ اس نے ہمیں شرف عزا بخشا ہے، یہ کائنات کو خلق کیا ہے، تو جس کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا ہے تو ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ ہم محبان اہل بیت میں شامل ہیں. تو محبان اہل بیت کا ایک فریضہ ہے، اور وہ فریضہ یہ ہے کہ اگر ہمیں وقت کا امام پکاریں تو ہم جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں ہو، چشمے زدن میں حاضر ہوں جب ہمیں امام پکاریں. تو عزاداروں، کربلا کا میدان ہے، نرغہ عادہ ہے، امام مظلوم ہے اور صدائے حلمن ہے. اور جس صدائے حلمن میں پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اس صدا کو سن رہا ہے، عالم بشر میں جن جن انسانوں کے کانوں تک یہ صدا گئی، وہ مسلسل لبیک کہتا ہوا ذریعہ اقدس تک پہنچا
اور عزاداری کے لیے فرش عزا پر پہنچا، اور عالم ارواح میں جن جن روحوں کے کانوں تک یہ صدا پہنچی، تو عالم بشر میں جب وہ آیا تو قیامت تک وہ زیارت امام حسین علیہ السلام یعنی ذریعہ اقدس کا بوسہ دینے کے لیے برابر جائے گا۔ اور انشاءاللہ ہمیں بھی جو شرف ملا ہے، تو ہم نے جو زیارتیں کی ہیں وہ زیارتوں کا شرف جس کو عطا ہوتا ہے تو پروردگار عالم نے زائر کا مرتبہ رسول اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ یہ کہ جو بھی میرے نواسے کی زیارت کرے گا 70 حج 70 عمرے، اور وہ بھی رسول اللہ کے ساتھ کرنے کے برابر۔ تو عزاداروں، سب سے پہلے سلسلہ ماہ محرم کا یہ پہلا عشرہ، اور اس سلسلے کی یہ آج 5 تاریخ ہے اور 6 شب ہے۔ مسلسل عزاداروں آپ لوگ عزاداری کر رہے ہیں، اور جہاں بھی عزاداری ہوتی ہے فوراً ہم اپنے نامہ اعمال میں عزاداری کے ایک ایک لمحات کو درج کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اور وہاں بلاتا وہی ہے جہاں کربلا میں سپہ سالار حسینی ابو الفضل عباس بلاتے ہیں، تو فرش عزا پر بھی وہی ہمیں بلاتے ہیں۔ عزاداروں، فرش عزا بچھا دیا آپ نے، اب حق ادا کرنے کی باری ہے۔ تو حق ادا کیسے کریں؟ کیونکہ جب بھی ہم پرسہ دینے کے لیے جاتے ہیں، عام انسان کے افراد خانہ کے لیے اگر کوئی مر جاتا ہے، عزیز و اقارب میں ہمارے درمیان سے کوئی چلا جاتا ہے، تو ہمارے گھر یعنی زندوں کو پرسہ دیا جاتا ہے۔ اگر گھر کا گھر پورا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، تو ہم بھی یہ سوچیں گے کہ ہم پرسہ دینے جائیں کسے۔ تو عزاداروں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا وہ آخری فرزند زہرا یوسف زہرا زندہ ہیں، اور ہم زندہ امام حسین علیہ السلام کا پرسہ جو ہے زندہ امام کو بھی دے رہے ہیں، اور تمام تر اہل بیت اطہار علیہ السلام جو زندہ ہیں، زندہ رہیں گے، تو ہم خبروں کا بوسہ دیتے ہیں تو ہم اور آپ یہ سمجھیں گے کیا ہم نے ذریعہ اقدس کا بوسہ دیا، امام حسین ہماری صدا کو نہیں سن رہے ہیں، ابو الفضل عباس ہماری فریاد کو نہیں سن رہے ہیں؟ شہدائے کربلا کی قبر پر ہم جاتے ہیں تو ہاں عزاداروں، شہدا شہید مرتا نہیں ہے بلکہ زندہ رہتا ہے۔ ہم پرسہ دیتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ، ہم پرسہ دیتے ہیں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ، ہم پرسہ دیتے ہیں رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزاداروں، بس یہ پرسہ ہمارا ہمیں یقین ہو جائے کہ شہزادی نے قبول کر لیا، ہمیں یقین ہو جائے کہ رسول اللہ نے ہمارا پرسہ قبول کر لیا۔ کئی جگہ پر کوئی ناراض ہو جاتا ہے اور ہم پرسے کے لیے جاتے ہیں تو برابر اگر خوشیوں میں نہیں جائیں تو پرواہ نہیں، مگر کہیں کوئی غمزدہ ہے تو دلاسا دینے ضرور جائیں، کیونکہ ائمہ معصومین سے ہمیں یہی درس ملتا ہے۔ اور سب سے زیادہ اگر کوئی خوش ہوتے ہیں غم حسین منانے والوں سے تو وہ ہے جعفر صادق علیہ السلام، جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ ائمہ معصومین ہمارے ان افکار سے خوش ہوتے ہیں کہ سید الشہداء کا 72 شہداء کا آل رسول کو ہم جو پرسہ دیتے ہیں تو یہ پرسہ جن کو دیا جا رہا ہے وہ عام ہستیاں نہیں ہیں، وہ خاص ہستیاں ہیں۔ عزاداروں، مسلسل آپ نے غم حسین میں فرش عزا بچھائی، اور ابھی 2 مہینے باقی ہیں، 2 مہینے 4-5 دن آپ کے پاس ہمارے پاس باقی ہیں۔ ان 2 مہینوں کے ایام میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے، کس طرح سے عزاداری کو ہم فروغ دے سکتے ہیں اور آگے بڑھا سکتے ہیں،
یہی وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ بچوں ہم رہیں نہ رہیں، شمع سے شمع جلے، سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے سلسلہ جاری رہے۔ تو یہ سلسلہ جاری رکھنے کے لیے ہم اپنے بچوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور آگے بڑھائیں، اور ایک ایک اپنے گھر کے فرد کو بتائیں کہ اگر کربلا میں نوجوان شہید ہوا ہے تو کس حال میں ماں نے اسے رخصت کیا ہوگا، کربلا میں اگر معصوم علی اصغر شہید ہوا ہے تو کس حال میں ام لیلہ کے جگر پر اس وقت کیا گزری ہوگی۔ اونو محمد شہید ہوئے کربلا میں تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے گریہ بھی نہیں کیا، نہ ہی بچوں کی طرف مڑ کر دیکھا، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایک تاریخ کا پنہ اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ جناب زینب یہ لٹا ہوا قافلہ جب اسیر ہو کر جا رہا تھا تو لاشیں کربلا کے میدان میں جو پڑے ہوئے تھے، جناب زینب ساری کی ساری بیویاں ایک ایک لاشیں کو دیکھ رہی تھی، مگر جناب زینب ہے جو اپنے بچوں کی طرف مڑ کر دیکھتی ہیں مگر گریہ نہیں کیا، بچوں سے فرماتی ہیں کہ تم پر نہیں رہوں گی۔ عزاداروں، یہ جو کربلا کی مائیں ہیں یہ معمولی مائیں نہیں ہیں جن کے سامنے ایک ایک شہید کا لاشا اور خون ہی خون دیکھ رہے ہیں، تو ماں کے کلیجوں سے پوچھیں کہ کیا گزرے۔ ہم تو ذرا سی مصیبت آتی نہیں ہے پریشان ہو جاتے ہیں، فوراً بیٹھ جاتے ہیں، مگر ہمارے یہاں توسل کے لیے کتنے بڑے بڑے نعمتیں بنا کر پروردگار عالم نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذریعہ دیا ہے کہ ہم ان سے توسل کرتے ہیں، اور اہل بیت کا جب بھی توسل کر کے ہم کوئی دعا مانگتے ہیں تو وہ رد نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بے اولاد ہوتا ہے تو آئیے یہی در ہے کہ اسی در پہ صاحب اولاد ہو جائے گا، جہاں ڈاکٹروں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر جو ہے جہاں گھٹنے ٹیک دیتا ہے تو وہاں یہ 14 ڈاکٹر ہیں جو ایک مریض کی فریاد سنتے ہیں۔ ڈاکٹر جب علاج کرتے ہیں، مرض الموت میں مبتلا انسان اگر کسی کا آپریشن ہونے والا ہو اور ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ہم آپریشن تھیٹر میں لے تو جا رہے ہیں مریض کو، لائٹ آن ہو جاتی ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں، پتہ نہیں اب ڈاکٹر کرے گا کیا۔ ڈاکٹر پریشان ہوتے ہیں اور انسان کو پوری کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے بچائیں، اور وہاں ہوتا کیا ہے، باہر نکل کر ڈاکٹر کہتا ہے کہ مریض کی حالت بہت خراب ہے، اس کی جان خطرے میں ہے، لہٰذا اب دعا کریں۔ یعنی جہاں گھٹنے ٹیک دیے ڈاکٹروں نے تو وہاں آ کر وہی ان کے اقربا سے کہتے ہیں کہ اب چند لمحوں کا ہے مریض، ہمارا کام آپریشن کرنا ہے، اب زندگی دینا اس خدا کا کام ہے، اب چاہے وہ جس فرقے کا ڈاکٹر ہو اور جس فرقے کا مریض ہو، وہ آ کے ضرور کہتے ہیں، اور جس اقربا کے پاس، رشتہ داروں کے پاس آ کر کہتے ہیں تو وہیں پر امتحان اور آزمائش شروع ہو جاتی ہے کہ اب وہ کس سے توسل کرے گا۔ ہاں زاداروں، جہاں توسل کے معنی یہی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں سفارش کروائیں، بغیر توسل کے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ ایک بلڈنگ پر اگر ہمیں چڑھنا ہے تو وہاں ہمارے درمیان میں جو سٹیپس ہوتے ہیں چڑھنے کے لیے، وہی ہمارا ذریعہ ہوتا ہے، اور بغیر وسیلے کے اگر ہم اوپر چڑھ جائیں گے تو لوگ بھی کہیں گے کہ یہ چڑھے گا کیسے، اور چڑھ گیا ہے تو اترے گا کیسے۔ عزاداروں، وسیلے کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے وہاں جہاں آج یہ کہتے ہیں کہ وسیلے کی ضرورت کیا ہے، اللہ ہے، اللہ کے بعد محمد ہے۔ جی ہاں، محمد کے آل کے بغیر دین اسلام ادھورا ہے۔ عزاداروں، ضروری ہے کہ اب توسل کریں تو کس سے کریں، اب کس چیز کے لیے کریں۔ جسمانی امراض کے لیے ڈاکٹرز کے پاس چلے جاتے ہیں، روح کی امراض کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ اور مرض الروح میں مبتلا انسان
کیا کرے گا؟ کس طرح سے فرش اعضاء پر ہم آ جاتے ہیں، نالائن کو دور ہم اپنی جوتیوں کو چھوڑ کر ننگے پاؤں جہاں تک آتے ہیں، ہم تمام کی تمام جتنی بھی کثافتیں ہیں، غلاظتیں ہیں، سب کچھ چھوڑ کر ہم فرش اعضاء پر آ جاتے ہیں۔ یہ فرش اعضاء جو ہے یہ عرش اعضاء بن جاتی ہے۔ عرش والوں کو ہم نے آپ نے مدعو کیا ہے، وہ آتے ضرور ہیں، یہ ہم ہیں، کوئی بلاتا ہے ہم نہیں جاتے ہیں۔ تکبر اور غرور، کینہ، بغض، یہ سب کچھ رکھ کر ہم فرش اعضاء پر نہیں آتے ہیں۔ جہاں فرش اعضاء بچ جاتی ہے، آئیں یہاں، آئیں تو فقیر کی طرح آئیں، یہاں آئیں تو جس طرح سے حر اپنے بیٹے سے فرماتا ہے، کہتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، ایک گناہگار کو کس طرح سے معافی مل سکتی ہے۔ در اہل بیت پر یعنی امام حسین کے خیمگاہ پر جب جاتا ہے تو کس طرح سے امام حسین نے اسے معاف کیا۔ ہاں زاداروں، حر اتنا بڑا گناہگار تھا کہ جس نے خیمے ہٹانے لگائے، جس نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا، مگر آپ نے دیکھا کہ ایک لمحے کی فکر تھی حر کی، حر کو حر علیہ السلام بنا دیا خدا نے۔ اور دیکھا جو شہید مرتا ہے تو اس کے جسد خاک کو یہ جو مٹی ہوتی ہے سنبھال کر رکھتی ہے۔ اور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ حر کی دوبارہ قبر کی کھدائی ہوئی اور حضرت حر کی جو ہے لاش ہے تر و تازہ نکلی، اور اس کے بعد وہ جو رومال تھا جو امام حسین علیہ السلام نے حر کے سر پر باندھا تھا، اس سر کے بندھے ہوئے رومال کو دوبارہ جو کھولا گیا تو خون کا فوارہ نکلا۔ یہ تازہ لاش ہوتی ہے شہیدوں کی۔ عزاداروں، من ماتا علی حب اہل بیت ہی ماتا شہیدہ، جو بھی محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام میں مرتا ہے وہ شہید کی موت مرتا ہے۔ اور خدا نے اس دل کو جو محبت اہل بیت سے شاد کیا ہو تو خوش قسمت ہیں ہم لوگ اپنی ماؤں کو دعائیں دیں کہ ماؤں نے تمہیں لوریوں میں ذکر اہل بیت بیان کر کے پروان چڑھایا ہے، تبھی تو جا کر آج ہم فرش عزا پر بیٹھے ہیں۔ عزاداروں، ماں کا جو کلیجہ ہوتا ہے نا وہ بہت نرم اور بہت ہی نازک ہوتا ہے، اور اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ماں باپ جوان ہیں، ابھی پروردگار عالم نے جو ہے ایک خوشخبری انہیں دی ہے کہ ایک نومولود ان کے گھر آنے والا ہے، ایک فرزند ان کے گھر آنے والا ہے۔ وہ کتنے خوشی سے پھولے نہیں سماتے ہیں، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اولاد عطا کرنے والا ہے پروردگار اگر، تو اولاد کے آنے سے پہلے ہی کتنا خوش ہوتے ہیں وہ ماں باپ کہ خدا ہمیں اولاد سے نواز رہا ہے، اور ایک شرف سے نوازے گا کہ اب بچہ جب دنیا میں آئے گا تو ماں کو ماں کہہ کر پکارے گا، باپ کو بابا کہہ کر پکارے گا، ایک نئے رشتے کی شروعات ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ہم لوگ۔ وزاداروں، خدا چاہے تو ایک دن کا نطفہ جو ماں کے شکم میں ابھی آیا ہی ہے تو خدا چاہے تو اسے بھی موت دے سکتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنا درد ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ خدا ہمیں اولاد سے نواز رہا تھا، اور یہی خدا ہے جو ہم سے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اولاد کو اپنی طرف بلا لیا، تو وہاں یہ ہماری آزمائش ہے، وہاں ہمارے لیے امتحان ہے۔ خدا بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ تمہیں جو دعا تم نے کی ہے، تمہیں جو دینے جا رہا ہوں، دینے کے بعد تم شکر گزاری کرتے ہو یا پھر ناشکر۔ تو خداوند متعال سے دعا کرے ہمیشہ کہ خدایا
اگر غم بھی دیتا ہے تو تیرا شکر ہے، خوشی بھی دیتا ہے تو تیرا شکر ہے، غریبی دیتا ہے تو تیرا شکر ہے، امیری دیتا ہے تو تیرا شکر ہے۔ پروردگارہ تیرا ہر حال میں شکر ہے، جس طرح سے حضرت ایوب نے شکر کر کر صبر کی، یعنی شکر اور صبر ہی تو تھا نا جو حضرت ایوب کا واقعہ پورا بیان کرنا بھی نہیں ہے مجھے کیونکہ وقت نہیں ہے۔ یہی تو پیغمبر ہیں جو ایک ایک کا واقعہ اگر بیان کریں گے تو ہمیں کتنے ایسے درس کے دریچے اس کربلا کے واقعات میں ہمیں ملیں گے۔ عزاداروں، سید الشہداء امام مظلوم کا ماتم کرنے کے لیے ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو فرش عزا کو درسگاہ حسینی امام کے صدقے میں یہ شرف ہمیں ملا ہے کہ اس پلیٹ فارم پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک یعنی وہ درسگاہ کا کہتے ہیں کہ یہ درسگاہ حسینی جو کھل جاتی ہے نا، تو یہ جو مکتب کھل جاتا ہے، مکتب کے ہال میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو کتنے ادب سے آتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں کتنے ادب سے ہم ان سے پیش آتے ہیں، تو ہمیں ٹیچرز دکھائی نہیں دے رہے ہیں کہ ہے کہاں، ہمارا ٹیچر زندہ ہے، پردہ غیب میں ہے، وہ ہدایت برابر دے رہا ہے۔ تو وہیں جس درسگاہ حسینی میں آپ بیٹھے ہو تو 2 مہینے 8 دن ہمارے پاس یہ شفا خانہ بھی کھل گیا ہے کہ جہاں جو بھی روحانی امراض میں مبتلا ہو یا جسمانی امراض میں مبتلا ہو، تو جسے جہاں علاج کی سخت ضرورت ہے تو جہاں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہاں اہل بیت کے پاس بھی آئیں کہ یہاں شفا بھی ملتی ہے۔ روزہ داروں، جس شفا خانے میں آج آپ آ گئے ہو تو وہاں پرسہ دینا ہے اور اپنے روحانی امراض کی خداوند متعال سے توسل اہل بیت سے کر کے دعا مانگنی ہے کہ پروردگارہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ پورا شوب دور ہے، نوجوان بیٹے ہیں، نوجوان بیٹیاں ہیں، ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں، اس نسل کو بچانے کی دعا کریں۔ دشمن آتے ہیں اور دشمن وار کرتے ہیں تو وہ دکھائی بھی دے گا کہ دشمن آ رہا ہے اور ہمارے بچوں پر وار کر کے ہمیں ہمارے بچوں کو قتل کر رہا ہے، مگر جو خاموشی سے دشمن آ رہا ہے اور خاموشی سے ہمارے بچوں کی روح کو قتل کر رہا ہے، اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا، اندازہ ہے کہ وہ کون سا ایسا دشمن ہے جو خاموشی کے ساتھ ہمارے بچوں کو تباہ و برباد کر کے، ہماری نسلوں کو برباد کر کے جو الہی احکام امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجک لے کر آئیں گے، جس کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے، تو ڈیٹیکٹر آنکھیں ہونی چاہیے ان ماں باپ کی کہ ہمارے بچے جن پر جو شیطان کھلا دشمن ہے بچوں کو نظر نہیں آتا ہے مگر ماں باپ ضرور دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ معرفت کی نگاہ ہونی چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام سے معرفت کے ساتھ محبت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نگاہ رکھیں کہ سامنے والا شیطان ہے یا شیطان انسانی لباس میں اچھے اچھے ہمارے بچوں کو بہکا رہا ہے۔ ہاں زاداروں، نوجوان بچوں کی جو مائیں ہیں جن کے یہ سال کورونا وائرس میں کتنے فون کالز آئے تھے ہمیں کہ نوجوان بیٹا ہے 16-17 سال کا، بس یہ ایسے وبائی بیماری میں دنیا سے چلا گیا، آپ دعا کریں، میرا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس وقت احساس ہوا کہ وینٹیلیٹر پر تھا، آخری سانسیں تھیں، ہم نے دعا کی تو توسل کیا تھا زاداروں، اور وہ بچے کی ماں کا فون آیا کہ میرا بچہ بچ گیا، یہ آپ کی دعا تھی۔ نہیں عزاداروں، یہ دعا کرنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا اس کا کام ہے، کیونکہ توسل
اتنے ہمارے پاس وسیلے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان وسیلوں کے ساتھ اگر ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور کبھی رد ہو بھی جائے تو یہ نہیں سمجھنا کہ ہماری دعا رد ہوئی ہے۔ روز محشر پتا چلے گا کہ ہم نے کتنی ایسے دعائیں کیے تھے جس کا اجر عظیم پروردگار یہاں عطا فرما رہا ہے۔ اس وقت ہم کہیں گے کہ پروردگار ہم نے اتنی دعائیں جو کی تھی تو وہ بھی دعائیں قبول نہیں کرتا، تو آج ہمیں اس کا بھی اجر ملتا۔ ہاں زادارو، بس اتنا بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کربلا کی درس گاہ میں بیٹھے ہوئے ہونا تو یہاں درس ملتا ہے۔ اگر نوجوان بیٹا ہمارا دنیا سے چلا جائے، 6 مہینے کا بیٹا ہمارا دنیا سے چلا جائے، یا ماں باپ ہمارے دنیا سے چلے جائیں، یا اولاد ہماری ہم سے چھوٹ جائے، تو یہی کربلا کی درس گاہ سے ہمیں مرہم ملتا ہے ہمارے زخموں کے لیے۔ ہم اپنے لیے نہیں روتے ہیں، ہم روتے ہیں صرف کربلا والوں کے لیے، ہماری جانیں قربان ہے کربلا والوں کے لیے۔ ہزاداروں، آج پرسا دیجیے اور خوب دیجیے، اور اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر دیجیے کہ کس طرح سے علی اکبر کی رخصتی، ایک علی اکبر کی رخصتی ہے، ایک امام مظلوم کی رخصتی ہے۔ علی اکبر جس کی ولادت کے وقت ہی جب امام مظلوم نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو بلایا تو جناب زینب نے علی اکبر کو جھولے سے اپنے آغوش میں لیا، اور جیسے ہی علی اکبر کو دیکھا نا تو چہرے کی زیارت کر رہی تھی جناب زینب، اپنے بھائی سے فرماتی ہے بھیا حسین یہ تو بالکل شباہت میں نانا کی طرح لگتا ہے۔ گویا مانو جناب زینب نانا کی زیارت کر رہی تھی۔ عزاداروں، ہاں جناب زینب، کہ جناب زینب بھی بہت چاہتی تھی کہ مجھے بھی، کہ بی بی کو بہت بعد میں اولاد ہوئی، مگر جناب زینب یہی فرمانے لگی کہ بھیا یہ علی اکبر، بھیا خدا نے تو آپ کو ایک فرزند سے پہلے ہی نوازا ہے، یہ فرزند کو میرے حوالے کر دے، مجھے دے دے۔ بھلا امام حسین مظلوم کربلا بہن کی یہ خواہش ہے تو چھوٹی بہن اور امام حسین بڑا بھائی جو ہوتا ہے نا تو بہنوں کا خیال رکھتا ہے۔ خدا ان بھائیوں کو سلامت رکھے جو بہنوں کا خیال رکھتے ہیں، خدا ان بہنوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جو بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں۔ عزادارو، جناب زینب، بی بی جناب زینب کا نام آتے ہی ایک دعا کرا کرے، کیونکہ جناب زینب جو بھی ان کو توسل کر کے اولاد مانگتا ہے صدقے میں ان محمد کے انہیں ضرور اولاد عطا ہوتی ہے۔ جو بھی علی اصغر کے تبسم کا صدقہ مانگتا ہے اسے اولاد ضرور ہوتی ہے، اور آج علی اکبر کا صدقہ مانگتے اپنے بیٹوں کی جوانی کی حفاظت مانگے۔ عزاداروں، ہاں زادارو، جناب زینب ہے، جناب زینب نے علی اکبر کو دیکھا، کہا بھیا یہ تو شباہت میں نانا رسول کی طرح لگتا ہے، مگر اسے مجھے دے دے۔ کیسے نہ دیتے مظلوم حسین، امام حسین نے بہن کو اپنے بیٹے کو دے دیا۔ ام لیلہ، ام لیلہ، نوحہ سنا ہے نا آپ نے، لا رہا ہوں میں لاش اکبر ام لیلہ سنبھال زینب کو۔ امام حسین نے فرمایا تھا زینب کو سنبھال لینا، ام لیلہ سے فرمایا، ماں کا جگر تھا اس وقت، ماں کے کلیجے پر کیا گزری ہوگی۔ آزادار ہو، اب جو رخصت کا وقت آیا، علی اکبر نے کہا بابا اب مجھے اجازت دے دیجئے۔ بابا نے کہا میں کیسے، تم میری امانت نہیں ہو، تم جس کی امانت ہو نا تو جا کر اس سے مانگے، پہلے اپنی ماں کے پاس جائے، اور تمہاری ماں ہے جو اجازت دے گی۔ علی اکبر اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں،
کیونکہ ام لیلہ کا حق جو جناب زینب سے کم نہیں تھا، نہ جناب زینب کا ام لیلہ سے زیادہ، دونوں کا حق برابر ایک تھا کہ ایک نے علی اکبر کو جنم دیا ہے اور ایک علی اکبر کو پرورش کر رہی ہے، پال رہی ہے۔ آزادارو، پیدا کرنے والے سے بڑا حق جس کا ہوتا ہے وہ پرورش کرنے والے کا ہوتا ہے۔ علی اکبر آئے اور خیمے میں جو ہی آئے نا تو ام لیلہ کے قریب آ کر کہتے ہیں، قدموں میں گر جاتا ہے جوان بیٹا، کہتا ہے ام لیلہ سے کہ اماں اب اجازت دے دے۔ ام لیلہ فرماتی ہے علی اکبر مجھ سے اجازت مانگنے آئے ہو؟ مجھ سے بھی زیادہ اگر آپ پر حق ہے نا تو وہ آپ کی پھوپھی کا ہے۔ علی اکبر نے کہا کہ ہاں اماں جان، یہی تو دریافت کرنے آیا تھا کہ مجھ پر حق کس کا زیادہ ہے۔ ہاں زادارو، علی اکبر ہیں۔ علی اکبر اب جس خیمے میں آئے ہیں وہ خیمہ جناب زینب کا ہے، جناب زینب ہے۔ کلیجے کو تھام کر سنیے گا، کیونکہ جناب زینب جو ہے اب کس طرح سے 18 سال کی کمائی کو رخصت کرے گی آزادارو، اب کس طرح سے جناب زینب کہے گی جاؤ علی اکبر جاؤ۔ علی اکبر ہے، علی اکبر ابھی جناب زینب کے قدموں میں گرتے ہیں، ارے فرماتے ہیں اے پھوپھی اماں آپ اجازت دے دیجیے۔ علی اکبر کو پھوپھی اماں نے سینے سے لگایا، کہا کہ تمہاری جگہ یہاں نہیں ہے، اے میرے کلیجے، اے میرے لختے جگر، تمہاری جگہ میرے کلیجے پر ہے، تمہاری جگہ میرے سینے پر ہے۔ ارے سینے سے علی اکبر کو لگایا، ارے فرماتی ہے کس طرح سے رخصت کرو، ارے تم تو میرے نانا کی نشانی ہو، ارے تم میرے بھائی کی امانت ہو، میں تمہیں رخصت نہیں کر سکتی۔ ایک مرتبہ علی اکبر علیہ السلام نے فرمایا اے پھوپھی اماں مجھے یہ بتائیے کہ دادی جناب زہرا کا مرتبہ کیا ہے اور دادی جناب زہرا کے بیٹے حسین کا مرتبہ کیا ہے؟ کیا دادی جناب زہرا کے بیٹے حسین سے بڑی میری قربانی؟ کیا آپ مجھے قربانی دے نہیں سکتے؟ ارے حسین پر قربان ہونے کے لیے، ارے جس ماں نے اپنے لال کو قربان کر دیا، ارے نسل کو منقطع کر دیا، وہی ماں علی اکبر کو اجازت نہیں دیتی ہے۔ پھوپھی اماں ہے، ارے پھوپھی کے جگر سے پوچھے، یہ بھی رشتہ ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ ہاں زادارو، پھوپھی معمولی نہیں ہوتی ہے، ماں کا سینہ رکھنے والی پھوپھیوں سے پوچھے کہ اپنے بھتیجوں کو کس طرح سے چاہتی ہے۔ ازادارو وہ وقت بھی آیا، جناب زینب نے علی اکبر سے کہا ہے فرزند تمہیں اتنی باتیں سکھائی کس نے؟ ارے تم کہتے ہو میرا بھائی میرے بھائی پر قربان، اماں زہرا سے بڑا کسی کا رتبہ نہیں ہے۔ ہاں بھائی کی ایک آپ ہی تو نشانی ہو جو میرے پاس، میں نے تمہیں 18 سال ارے سینے سے لگا کے اس لیے پالا، ارے تم تو میری ماں جناب سیدہ کا بابا رسول، ارے رسول اللہ کی شباہت ہے، ارے گفتار میں رفتار میں رسول جیسا علی اکبر جو رخصت ہونے والا ہے، اب جو رخصت ہوا، روایت بتاتی ہے علی اکبر جو رخصت ہوئے، ارے 70 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا اور خیمے کا پردہ اٹھا۔ بس اتنا کہنا چاہتے ہو کہ یہ پردہ گرا اور اٹھا کیوں؟ ارے کبھی ام لیلہ آتی ہے علی اکبر کو سینے سے لگاتی ہے، ارے کبھی ام رباب آتی ہے علی اکبر کو سینے سے لگاتی ہے، ارے چھوٹی سی معصوم 4 سال کی سکینہ آتی ہے علی اکبر کے دامن کو پکڑ کر کہتی ہے اے بھیا نہ جائیے، ارے جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے۔ ارے ایک ایک صاحب کی ماں، ایک ایک
آ کر امام مظلوم کی نشانی علی اکبر سے کہتی ہے کہ نہ جائیے. ارے 70 مرتبہ اس لیے پردہ گرا اٹھا. علی اکبر کو ارے رخصت کرنے کی باری آئی. ارے گھوڑے پر خود امام حسین نے بٹھایا. علی اکبر جو تیار ہوئے, علی اکبر جو اب روانہ ہونے کے لیے آخری رخصت کے لیے ارے خیمے کی طرف نگاہ اٹھائی, ایک ایک بی بی کی طرف دیکھا. ارے ایک ایک بی بی ارے خیمے سے دیکھ رہی ہے. علی اکبر رخصت ہو رہے, علی اکبر جو ہی آگے بڑھے ارے مڑ مڑ کر ارے باپ کو دیکھا. ارے باپ پیچھے پیچھے ہے. علی اکبر رک گئے. ارے فرمایا بابا کہاں تک میرے پیچھے آؤ گے. ارے فرمایا ارے کہاں تک پیچھے آؤ گے, کہاں تک پیچھے آؤ گے. ارے باپ نے فرمایا علی اکبر کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے. علی اکبر نے فرمایا بابا اب میں رخصت ہو رہا ہوں, اب جائیے. ارے خیموں کی طرف جائیے. اب جو علی اکبر ارے میدان بغا کی طرف پہنچے. ارے کیا خوب جنگ کی. ارے مگر پتا تھا ارے یہ خاندان بنی ہاشم کا نوجوان ارے یہ کس طرح سے اپنی ہار مانے گا. ارے دشمنوں کا نرغہ ہے. ارے کئی وار علی اکبر کو لگے مگر علی اکبر ہے جو واصل جہنم کرتے کرتے آگے بڑھے. ارے ایک ظالم نے ایک مرتبہ ایسا کہا کہ اسے اس طرح سے نہیں, ارے اسے گھیر کے مارے. ارے ایک ظالم نے ایک نیزہ جو مارا, ارے نیزہ علی اکبر کے سینے میں لگا اور جیسے ہی علی اکبر کے سینے میں بھر چیخا علی اکبر زمین پر گرے. علی اکبر نے بابا کو صدا دی, اللہ اکبر خدا تمہیں کوئی غم میں نہ رلائے. اللہ اکبر. پروردگار ان نوجوان بیٹوں کی حفاظت پر بنا علی اکبر کے صدقے میں. علی اکبر نے باپ سے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اے بابا آپ کا فرزند گرا. ارے جو ہی امام مظلوم نے یہ صدا سنی ارے سینے پر ہاتھ رکھا, ارے زمین پر بیٹھے. ارے جو ہی اٹھنا چاہے آنکھوں کی روشنی جا چکی. اب جو امام حسین ہے ارے میدان کارزار ہے, ارے لاشیں بکھرے ہوئے ہیں. علی اکبر کی لاش پر جانا چاہتے ہیں. ارے روایت بتاتی ہے امام حسین ہے, لاشیں علی اکبر تک پہنچنے تک امام کئی مرتبہ گرے اور کئی مرتبہ اٹھے. ارے گرتے پڑتے ارے ایک ضعیف باپ نوجوان کی لاش پر پہنچا. ارے لاشیں سے آواز آئی بابا بابا میں یہاں ہوں. ارے باپ نے لاشیں کو دیکھا, ہاتھ جو ہی سینے پر پڑا, ارے دیکھا کہ ایک نیزے کا پھل ارے برچھی کا پھل جو ہے علی اکبر کے سینے پر لگا ہے. علی اکبر وصیت کرتے ہیں اے بابا میرے لاشے کو خیمے تک لے جائیں گے نا, پھوپھی اماں سے نہیں بتانا, میرے کلیجے پر سینے پر ارے برچھی کا پھل ہے. بابا بہت درد ہوتا ہے. علی اکبر نے جیسے ہی باپ سے یہ فرمایا کہ میرے سینے سے بل برچھی کا نکالیے بابا. ارے باپ ہے, ضعیف باپ ہے, نوجوان بیٹا ہے, امام مظلوم ہے. ارے دونوں ہاتھوں سے علی اکبر کے سینے سے جو ہی برچھی نکالی خون کا فوارہ روا ہوا. علی اکبر شہید ہوئے. ارے ضعیف باپ سے لاشیں پسر نہیں اٹھتی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. جزاکم ربکم, جزاکم اللہ. پروردگار تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے.
خدایا تجھے واسطہ ہے ہمارے اس خلیل سی عبادت کو تو قبول فرما، پروردگار اس مجلس کو شرف قبولیت عطا فرما، جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ان تمام کو، جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، جو بھی ہماری اس مجلس کو سن رہا ہے پروردگار ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں، اور ہر ایک کو پروردگار جن کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے گناہ نے کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، جو بھی انجانے میں ہم سے گناہ سرزد ہوئے پروردگار تو معاف فرما، تو بڑا غفور الرحیم ہے، تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا بیمار صغرا سلام علیک، جو بھی بیمار ہے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، پروردگار ہماری روح کی بیماریوں سے ہمیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، وقت کا امام پردہ غیب میں ہے، امام کے آوان و انصار میں شامل کرتے، امام کے ظہور میں تعجل فرما، تجھے واسطہ ہے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجک کی ظہور کا ہمیں زیارت سے مشرف فرمانا، پروردگار تجھے واسطہ ہے پرچم دین کو بلند فرما اور دشمنان دین کی چالوں کو ناکام فرما، مراجع اکرام کی حفاظت فرما، روضہ مقدسات حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.